قارئین، آج میں آپ کو ایک ایسے جانور کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کی داستان جنگ کے میدانوں سے شروع ہو کر استقبل کے ایوانوں تک بھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر ہم لوگ تاریخ کا مطالعہ کریں تو سب سے زیادہ زیر استعمال رہنے والا جانور یہی ہے، اور اللہ پاک نے اس جانور کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ہارسز کی، گھوڑے کی، کیونکہ اس کی جاں وفا، محنت اور جفاکشی مشہور ہے، وہاں اس کے حوالے سے بہت سے حقائق ایسے ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ قارئین، کبھی آپ نے کسی بہت تیز بھاگتے ہوئے گھوڑے کو دیکھا ہے جو بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے؟ ہانپتے ہوئے، کانپتے ہوئے گھوڑے کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ اس کو اپنے ذہنوں میں اس کا عکس لے کر آئیں۔ اور اللہ پاک نے اسی کا ذکر جو ہے اپنی ایک صورت میں بھی کیا ہے، جو کہ قرآن پاک کی بہت ہی مختصر مگر دماغ خیز صورت ہے، سورہ عادیات۔ سورہ عادیات میں اللہ پاک نے جس چیز کا ذکر کیا اور اس صورت کا آغاز جس ٹاپک سے ہوتا ہے وہ ٹاپک یہی ہے، جس میں اللہ پاک کہتے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، اور وہ بھاگتے ہوئے گھوڑے، وہ آنپتے ہوئے گھوڑے، وہ جن کے سانسوں کی آواز آ رہی ہے، اس چیز سے اللہ پاک نے صورت کا آغاز کیا ہے۔ اور یہ کوئی تمہید، ہلکی تمہید نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی وزنی تمہید ہے، بہت ہی بھاری تمہید ہے، اور یہ بتدریج ایک شعلہ بیانی کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہ براہ راست ایک ہائی اسپیڈ سین کی مانند ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے مجھے ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی۔ اور ضبحًا کا مطلب یہ نہیں ہے کسی سانس کی آواز، ضبحًا کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے سینے کی گہرائی کی وہ آواز جب انسان اپنی حد سے آگے گزر چکا ہوتا ہے، اور یہ ہمیں بتاتا ہے جنگ کا ہنگامہ مگر اخلاقیات کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ پاک پر فرماتے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے مجھے ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی۔ اور یہ اپنی ایک فل کیپیسٹی آؤٹ پٹ کو یہ ایک چھوٹی سی آیات بیان کر رہی ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، یعنی آپ امیجن کریں، آپ تصور کریں کہ وہ گھوڑا جس کو میدان جنگ میں جو بھاگ رہے، جس کے آگے نیزوں کی بارش ہے، تیر اس پہ برسائی جا رہے، مگر وہ رکتا نہیں ہے، وہ تھمتا نہیں ہے، بلکہ اس پہ بیٹھا ہوا اس کا مالک اسے ایر لگاتا ہے اور جنگ کے میدان میں اور آگے تک اس کو لے کے چلا جاتا ہے۔ پھر قرآن پاک اس منظر کو اور تیز کرتا ہے اور کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، اور ان کے سموں سے نکلتی ہوئی چنگاریاں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ گھوڑے اتنی اسپیڈ سے بھاگ رہے ہیں، وہ اپنے مالک کی اتنی زبردست قسم کی وفاداری کر رہے ہیں کہ وہ نہ نیزوں کی پرواہ کرتے ہیں، نہ وہ اپنی موت کی پرواہ کرتے ہیں، نہ بھوک کی پرواہ کرتے ہیں، نہ پیاس کی پرواہ کرتے ہیں، اور وہ بھاگتے چلے جاتے ہیں اور اپنی فل کیپیسٹی سے وہ بھاگ رہے ہیں۔ اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنی وفاداری، اپنی لویلٹی کی بالکل پیک پہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ کوئی شاعرانہ مبالغہ نہیں، یہ کائنیٹک انرجی کا تھرمل انرجی میں بدلنا ہے، رفتار، فرکشن اور ٹکراؤ، اور زمین سے آگ نکلتی ہے۔ گھوڑا صرف دوڑ نہیں رہا، وہ اپنی طاقت کو نچوڑ رہا ہوتا ہے، وہ بھی اپنے مالک کی خاطر۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ وفاداری عادی رفتار سے نہیں ہوتی، یا تو پوری شدت سے ہوتی ہے یا پھر بالکل نہیں ہوتی۔ سرپرائز اٹیک اور اطاعت کی انتہا فالمغیرات ضبحًا، صبح کے دھندلکے میں چھاپا۔ رات بھر سفر کے بعد جب جسم آرام مانگ رہا ہوتا ہے، اس وقت حملہ یہ ہے۔ اوبیڈینس لیول جو ہے وہ بالکل پیک پہ پہنچ چکا ہوتا ہے، اور کمفرٹ زون بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کے باوجود گھوڑا یہ بھی نہیں کہتا کہ میں تھک گیا ہوں، کل کر لیں گے، یا آج میرا کرنے کا ارادہ نہیں ہے، یا آج موسم ٹھیک نہیں ہے۔ بس وہ دوڑتا چلا جاتا ہے، کیونکہ جو اس کے سامنے منزل ہے اس سے اپنے اس منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقًّا، گرد کا بادل، دشمن کے حواس باختہ۔ اس سے میں یہی کہوں گا کہ ماڈرن وارفیئر ڈس اوریٹیشن اسٹریٹجی کہ ہارسز صرف جسمانی طاقت نہیں دکھاتے، وہ ماحول کو مکمل طور پہ بدل دیتے ہیں۔ وفاداری جب حرکت میں آتی ہے تو فضا کا رنگ بدل جاتا ہے اور پھر دل میں گھس جاتا ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، لشکر کے بیچ میں داخل ہونا، یہ سب سے خطرناک مرحلہ ہے۔ چاروں طرف دشمن واپسی کا راستہ بند ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ گھوڑا پیچھے نہیں ہٹتا، اور اس کے اوپر بیٹھا ہوا مالک اس کو جس طرف ہانکتا ہے وہ اسی طرف ہانکتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ مالک کا حکم آگے کا ہے اور وہ موت پیچھے رہ چکی ہے۔ اب کیمرہ گھوڑے سے ہٹتا ہے اور انسان پر آ جاتا ہے۔ یہ 5 حیات محض جانوروں کی تعریف نہیں تھی، یہ ایک اخلاقی مقدمہ تھا۔ اب فیصلہ سنایا جاتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ لفظ کنود یہ عربی کا نفسیاتی شاہکار لفظ ہے۔ کنود وہ ہے جو ایک تکلیف کو یاد رکھے، 1000 نعمتیں بھول جائے۔ یہ کوگنیٹو بیاس ہے، نیگیٹیوٹی بیاس ہے۔ انسان کہتا ہے میرے پاس کیا نہیں ہے، وہ یہ نہیں گنتا میرے پاس کیا کچھ ہے۔ گھوڑا تھوڑی سی گھاس کے بدلے جان دے رہا ہے، اور انسان بے شمار نعمتوں کے بدلے شکایت کر رہا ہے، کمپلین کر رہا ہے۔ یہ ہے اخلاقی تضاد۔
انسان خود گواہ ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وہ خود جانتا ہے، ضمیر ایک خاموش عدالت ہے، لاشعور سب کچھ ریکارڈ کرتا ہے، مگر اصل بیماری مال کی محبت ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، خیر یا مال ہے، انسان نے دولت ہی کو تو الٹیمیٹ گوڈ بنایا ہوا ہے، وہ بھی ہانپ رہا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں، مال کے لیے۔ گورا مالک کے لیے دوڑتا ہے، انسان مارکیٹ کے لیے۔ گورا وفادار ہے، انسان سرمایہ پرست۔ پھر آتے ہیں قیامت کا فرانسک آڈٹ، اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور۔ دو مرحلے یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، پہلا جسم باہر نکالے جائیں گے، دوسرا دل کے راز بھی نکالے جائیں گے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے کیا ہوگا اس کے حوالے سے ہم سے پوچھ گچھ کی جائے گی کہ تم نے نماز کیوں پڑھی، صدقہ کیوں دیا، خاموش کیوں رہے، غصہ کیوں کیا، فائلیں ڈیلیٹ کیوں نہیں ہوئیں، اور یہ فائلیں ڈیلیٹ ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ یہ سب کچھ تو اللہ کے فرشتوں نے اپنے قلم سے قلم بند کر رکھا ہے۔ پھر قرآن پاک میں اللہ پاک آخری ضرب لگاتے ہوئے فرماتے ہیں، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر۔ خبیر اندر کی خبر رکھنے والے کو کہتے ہیں، وہ صرف عمل نہیں دیکھے گا، نیت کو بھی دیکھے گا۔ الحادیات۔ بس پیارے قارئین، سورۃ الحادیات ہمیں ایک ایسا سادہ مگر لرزہ دینے والا سوال دیتی ہے کہ اگر ایک گورا معمولی مالک کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال سکتا ہے تو کیا انسان اپنے رب کے لیے اپنا غرور نہیں چھوڑ سکتا؟ کیا ہم اتنی وفاداری بھی نہیں دکھا سکتے جتنی ایک جانور دکھاتا ہے؟ آخری جنجور، ہم سب دوڑ رہے ہیں، سوال یہ نہیں کہ ہم ہانپ رہے ہیں یا نہیں، سوال یہ ہے ہم کس کے لیے ہانپ رہے ہیں۔ اگر ہماری دوڑ مال کے لیے ہے تو ہم قنوط ہیں، اگر ہماری دوڑ مالک کے لیے ہے تو ہم وفادار ہیں، اور جس دن سینوں کے راز کھل گئے وہاں کوئی بہانہ قبول نہیں ہوگا۔ بس پیارے قارئین، ہمیں ہارسز یعنی گوروں سے سبق سیکھنا ہوگا کہ ہمیں وفادار رہنا چاہیے، ہمیں اپنے مالک کو پہچاننا چاہیے، اور ہمیں جو کچھ بھی کرنا چاہیے وہ اپنے مالک یعنی اللہ رب العزت کے لیے کرنا چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ قبروں کے دروازے کھل جائیں اور ہماری زندگی کا باپ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ بہت شکریہ۔